الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، مشائخ اعظام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ فضلیہ کے متوسلین، ہم حضرت والا کے انتہائی ممنون ہیں کہ انہوں نے ہم پر احسان فرمایا اور اپنی خانقاہ کا اجتماع رکھا۔ میرے بھائیو، یہ وہ خانقاہ ہے جو تقریباً 1.5 صدی سے نہ صرف اس علاقے میں، اس ملک میں، بلکہ جس کا فیض اب پورے عالم میں ہے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی نقشبندی خانقاہیں ہیں، ان کا مرشد خانہ اور ان کی مادر علمی یہ مسکین پور شریف کی خانقاہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں ایسے مشائخ سے وابستہ فرمایا کہ جن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، نشست برخاست، عائلی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ان کا ایک ایک عمل امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور اس خانقاہ کا یہ خاصہ رہا ہے، حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سالکین کی تربیت فرمائی ہے، کثرت ذکر کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ وہ اظہار فرمایا کرتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ خود مجسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے چلتے پھرتے نمونے تھے، اور اپنے سالکین میں اور اپنے خلفاء کے اندر بھی یہی جذبہ انہوں نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے راستے اور سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ سنت عمل اتنا خوبصورت عمل ہے، اس عمل کے ذریعے جب بندہ اپنے اعضاء کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ڈھالتا ہے تو بندہ محبوب خدا بن جایا کرتا ہے۔ جب نئی نویلی دلہن
اپنی انگلی میں انگوٹھی ڈالتی ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میری انگلی اس انگوٹھی کی وجہ سے خوبصورت ہو جائے گی. ماتھے پہ ٹکا لگاتی ہے، وہ یہ گمان کرتی ہے کہ میرا ماتھا خوبصورت ہو جائے گا. گردن میں ہار ڈالتی ہے، ہار ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری گردن خوبصورت ہو جائے گی. اپنے اعضاء کو سنوارتی ہے کہ اگر میں اپنی خامند کی نظروں میں جچ گئی تو میری زندگی بن جائے گی. اسی طرح میرے بھائیوں، جب مومن اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ بناتا ہے، اپنے لباس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ لباس پہن لیتا ہے، اپنا چلنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنا لیتا ہے، اپنا کھانا پینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق بنا لیتا ہے، جس طرح دلہن خامند کو پسند آ جاتی ہے، بندہ اپنے پروردگار کو پسند آ جاتا ہے. ہم نے اپنے اعضاء کو اس طرح سنوارنا ہے کہ تاکہ اپنے محبوب خدا کی نظروں میں ہم آ جائیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے. میرے بھائیوں، جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع پر ہم اپنے لیے نئے کپڑے سلواتے ہیں، نئی ویسٹ کوٹ سلواتے ہیں، درزی کو نمونہ دیتے ہیں، ناپ دیتے ہیں کہ یہ میرا ناپ ہے اور میرے ناپ کے مطابق تم میری ویسٹ کوٹ سی کر مجھے دے دو. میں نے عید پر پہننی ہے، میں نے شادی پر پہننی ہے. اور 10-15 دن کا وہ وقت دے دیتا ہے. 10-15 دن کے بعد جب ہم جائیں تو پتہ چلے کہ ہماری قمیض کا جو ناپ تھا اس کے بازو پرانے جو نمونہ دیا تھا اس کے بازو سے 6 انچ لمبے ہیں. جو میں نے ویسٹ کوٹ دی تھی اس کی کمر میری کمر سے دگنی سل چکی، میری شلوار میرے ٹخنوں سے نیچے جا رہی. میرے بھائیوں، جب یہ ہم نے نمونہ دیا تھا اپنے ڈریس کا تو مقصد یہ تھا کہ اس نمونے کے مطابق ہمارے کپڑوں کی، ہمارے ویسٹ کوٹ کی سلائی کر دو. لیکن جب ہم لینے جاتے ہیں وہ سلائی تو درکنار، ہم چاہیں گے کہ اس کو دیکھیں کہ اس کا ناپ کیا ہے. اگر ناپ اس کا میرے دیے ہوئے نمونے کے مطابق ہوگا تو ہم خوشی کے موقع پر وہ لباس زیب تن کریں گے. اگر وہ لباس ہمارے ناپ کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہم نہ صرف اس کو ڈانٹیں گے بلکہ اس کی اجرت بھی اس کو نہیں دیں گے اور ہم کہیں گے کہ میرا کپڑا تم نے ضائع کر دیا، میری قیمتی لباس اور میرے وقت پہ موقع پہ پہننا میں نہیں پہن سکتا، تم نے یہ کیا کر دیا. ہم اس کے ساتھ ایک جھگڑا کرنے لگ پڑیں گے. میرے بھائیوں، یہی زندگی ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، نمونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دی کہ تم روز قیامت آنا چاہتے ہو میرے پاس، مجھے اپنے آپ کو میری رضا میری چاہتے ہو، جنت کے طلبگار ہو، میرے پاس تم آنا چاہتے ہو، میں تمہیں ایک نمونہ بنا رہا دے رہا ہوں. تم اس نمونے کے مطابق اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اگر بنا کر لاؤ گے تو روز قیامت میں تمہیں قبول کر لوں گا. جس طرح شادی کے موقع پر اچھا لباس اگر ہم نے پہنا ہوگا تو وہی لباس ہم درزی سے قبول کریں گے. اس طرح اگر ہم اپنا ظاہر باہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اور نمونے کے مطابق بنا کر لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اگر نمونہ نہیں ہوگا تو جس طرح یہ بغیر سائز کے لباس ہم پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اس زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان زندگی میں گزرے ہوئے اعمال جو بدعات ہوں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نام اعمال کو پکڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا اور ہمیں جہنم روانہ کر دے گا. میرے بھائیو، یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اس نمونے کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. میرے بھائیو،
ہم اپنے گھر کے کچن کے لیے گوشت خریدنے جاتے ہیں، بکرے کا گوشت لینا ہے، گائے کا گوشت لینا ہے، ہم بازار جاتے ہیں، بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصاب کی دکان پر جو گوشت لٹکا ہوتا ہے، اس گوشت لٹکے ہوئے گوشت پر ایک مہر لگی ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے محکمہ وائلڈ لائف کے ڈاکٹر نے دیکھ لیا، اس محکمے نے یہ تسلی کر لی کہ جانور بیمار نہیں تھا، یہ تسلی کر لی کہ ہماری نگرانی میں کاٹا گیا اور حلال کیا گیا، یہ تسلی کر لی کہ یہ جانور صحت مند تھا، اب یہ صحت مند جانور ذبح کر کے تم لے جاؤ، عوام کو کھلاؤ۔ وہ مہر اس بات کی علامت ہے کہ یہ صحت مند جانور ہے، بیماریوں سے پاک ہے، حلال طریقے سے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ ہم جب قصاب کی دکان پر جاتے ہیں تو مہر کو دیکھتے ہیں، گوشت قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے ان اعمال کو قبول کرے گا جس پر سنت نبوی کی مہر ہوگی۔ اگر سنت نبوی کی مہر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں محبوب جیسا چہرہ بنا کر لاؤ، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں میرے محبوب جیسی سنتیں تم اپنا کر لاؤ، تم میرے محبوب کے جیسے اپنے اعمال کو مزین کر کے لاؤ۔ سنت کی مہر ہوگی اللہ قبول کرے گا، سنت کی مہر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ مردود فرما کر جہنم روانہ فرما دیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں ان خانقاہوں سے یہی سبق سیکھا، ان خانقاہوں کے اندر یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر قبول ہونا ہے، اگر اللہ کی نظروں میں آنا ہے، اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام پانا ہے، اگر ذکر کی لذتیں اٹھانی ہے تو پھر راستہ وہی ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر ہم چل کر نہ گئے تو میرے بھائیوں پھر نامرادی ہے، پھر ناکامی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم فکر مند مت ہونا، میرے بعد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گئے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں آج کل کی زندگی میں سنت پر تانے ملتے ہیں، سنت پر لوگ تانے کستے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کر آ گیا، کوئی کہتا ہے کہ شلوار کو سر پہ باندھ کر آ گیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں ان تانوں کو سنتے جاؤ، لیکن جب اس کا اجر ملے گا ہماری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ملے گی، اللہ تعالیٰ ہماری ساری تھکاوٹوں کو، سارے تانوں کو اجر بنا کر ہمارے نام اعمال میں شامل فرما دیں گے۔ آج وہ دور ہے کہ سنت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر ایک وقت آئے گا اور وہ وقت ایسا ہوگا، وہ فساد کا وقت ہوگا۔ اس فساد کے وقت میں اگر تم نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میں تمہیں ایک نہیں بلکہ میں تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب کی بشارت دیتا ہوں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے فساد امت کے وقت کہ جب امت سنت کو تانا سمجھتی ہو، جب لوگ تانے دیتے ہوں، جب لوگ آوازیں کستے ہوں، فساد امت کا وقت ہوگا، تم نے ایک سنت پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب تمہارے نام اعمال میں درج فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، اور شہید کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا قطرہ خون جب اس کے جسم سے نکلتا ہے، جسم سے نکل کر زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک شہید کا اجر ہے، تو جس کو 100 شہیدوں کا اجر مل گیا، میرے بھائیوں اس کے پھر نام اعمال کے کیا کہنے۔ اور واقعی یہ سنت عمل ایسا ہے کہ ان خانقاہوں میں اس کا درس ملتا ہے۔ خانقاہ تھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے پاس ایک بندہ آیا، سفر کر کے آیا، دور دراز سے آیا، حضرت کی خدمت میں پیش ہوا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ 10 سال کے بعد وہ بیعت نہ ہوا اور وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حضرت نے پوچھا کہ تم آئے تھے، تم نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تم نے 10 سال لگا دیے، مجھے میرے بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت میں تو حاضر ہوا تھا کہ یہاں کشف ہوں گے، میں
تو حاضر ہوا تھا یہاں کرامات ہوں گی، میں تو یہاں حاضر ہوا تھا کہ مافوق العقل باتیں ہوں گی، یہاں معجزات کرامات کا سلسلہ چلے گا، لیکن میں نے 10 سال دیکھا کہ 10 سال کے اندر نہ کوئی کشف تھا، نہ کوئی کرامت تھی، نہ کوئی مافوق العقل کوئی بات تھی۔ میں تو اس لیے واپس جا رہا ہوں کہ شاید میرا جو فیض ہے کسی اور جگہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد انہوں نے ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ تم 10 سال اس خانقاہ میں جا رہے ہو، گزار کر جا رہے ہو، تم یہ مجھے بتاؤ کہ ان 10 سالوں میں جنید کا کوئی عمل اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دیکھا؟ نے کہا حضرت میں نے تو کوئی خلاف سنت عمل تو آپ کا کوئی نہیں دیکھا۔ پھر فرمانے لگے کہ سنت سے بڑھ کر کرامت نہیں ہوا کرتی، سنت کا درجہ سب سے بلند ہے، اگر کسی کی زندگی سنت کے مطابق ہے تو یہ سارے کرامت ہی کرامت ہے میرے بھائیو۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے سنت کے عاشق تھے، پوری زندگی ان کا ایک عمل تسلسل کے ساتھ رہا کہ آپ بھی مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف القلوب کی نعمت سے بھی سرفراز کر رکھا تھا، تو پہلی صف میں جو بندہ ہوتا اس کے لیے 2 شرائط ہوتی، لازمی شرط یہ ہوتی کہ اس کی ایک تو مسنون طریقے پر داڑھی ہو، داڑھی والا پہلی صف میں بیٹھتا تھا اس خانقاہ میں، اور دوسرا آپ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ جو بھی سالک آئے گا وہ مسواک والی سنت پر ضرور عمل کرے گا۔ اور پھر ایک بابا جی ہوتے تھے اس خانقاہ میں، اس بابا جی کو حضرت نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، حضرت کے خادم تھے، تو جب بھی کوئی مسواک نہ کرتا تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ القاء فرما دیا کرتے تھے کہ آپ کا فلاں مرید اس نے مسواک نہیں کیا ہوا۔ حضرت اس سالک کو تو نہ ڈانٹتے، اس بابا جی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے جو قرب میں تھا، اور کہتے تھے بابا جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسواک کے ساتھ وضو کیا کرو، نماز مسواک کے وضو کے بغیر نہ پڑھا کرو، لیکن آپ نے آج پھر بغیر مسواک کے وضو کر لیا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ حضرت غلطی ہو گئی، میں انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گا تاکہ میں آئندہ وضو جو کروں مسواک کے ساتھ کروں۔ حالانکہ انہوں نے تو مسواک کے ساتھ وضو کیا ہوتا تھا، لیکن مرشد کا کیا پر حکمت طریقہ تھا تبلیغ کا، اپنے سالکین کی تربیت کا، کہ براہ راست ان کو ڈانٹتے نہیں تھے، اپنے قرب والے مرید کو ڈانٹ کر سبق اس مرید کو دیا کرتے تھے کہ اگر تم نے وضو کرنا ہے تو اپنی زندگی میں ایسا وضو کرو کہ سارے وضو مسواک کے ساتھ ہوں۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، سنت سے محبت کی درخشندہ مثال کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے دفن کرنے لگو، جب میری تجہیز و تکفین تم کر لو تو تجہیز و تکفین کے بعد تم یوں کرنا کہ یہ میرا مسواک ہے، اس مسواک کے ساتھ میں اپنے دانتوں کو صاف کرتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتا رہا پوری زندگی، جب مجھے دفن کرنے لگو میرے مسواک کو بھی میرے کفن کے اندر رکھ دینا، کہ تاکہ جب روز قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ مجھ سے کوئی عمل مانگے تو میں اس مسواک کو پیش کر دوں گا کہ میرے اللہ میرے نامے اعمال میں اور بہت زیادہ اعمال نہیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ تیرے محبوب کی یہ سنت مسواک والی میں اپنے مریدوں کو سکھا کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو یہ ہمارے مشائخ تھے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سوائے شرمندگی کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ہم تارک ہیں۔ یہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی۔ والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں تھے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ نے فلاں ادویات استعمال کرنی ہیں۔ وہ ادویات ایسی تھیں کہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر مشتاق امان، وہ ابا جی کے خادم تھے۔ تو حضرت بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی نئی دوائی استعمال کرانا ہوتی ڈاکٹر کے حکم پر تو پہلے ڈاکٹر مشتاق امان سے پوچھتے تھے۔ وہ ڈاکٹر مشتاق امان چکوال سے سفر کرتے اور پنڈی کے فوجی ہاسپٹل میں آ جاتے۔ ابا جی کے بڑے قرب میں تھے، خدمت گزار تھے،
تو انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے. اچھا بھائی یہ مجھے بتاؤ اس دوا کے استعمال سے مجھے مدہوشی تو نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا نہیں حضرت اس سے مدہوشی نہیں ہوگی. اچھا بھائی ایسی دوا مجھے نہ دینا کہ میں اللہ کا ذکر نہ کر سکوں، مدہوش ہو جاؤں، میں آخری وقت میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں. اب ڈاکٹر مشتاق آئے، ڈاکٹروں نے تجویز دی کہ یہ دوا لگانی چاہیے. اب ڈاکٹر مشتاق امان نے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت یہ دوا بہت ضروری ہے اور آپ کو جو بیماری ہے یہ اس کا علاج یہی دوا ہے پوری دنیا میں. ابا جی نے اس سے یہی پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مدہوش تو نہیں کر دے گی؟ انہوں نے کہا جی نہیں حضرت اس میں کوئی ٹرنکولائزر نہیں ہے، یہ آپ کو مدہوش بے ہوش نہیں کرے گی. اچھا اور کیا سائیڈ افیکٹ ہیں؟ اور انہوں نے ابا جی نے پوچھا تو ڈاکٹر مشتاق امان صاحب نے فرمایا کہ نہیں اس کے حضرت کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی خاص نہیں ہے، آپ کا کھانا پینا بھی معمول کے مطابق رہے گا، جسم پر اثرات بھی کوئی بد اثرات نہیں آئیں گے، آپ یہ دوا لگوا لیں. ایک ہلکا سا اثر ہے، وہ اثر اس دوا کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ہلکا اثر یہ ہے کہ اس دوا کے کھانے کے بعد آپ کے جسم کے بال جھڑ جائیں گے. جو بال جھڑ جائیں گے وہ 2-3 ماہ کے اندر اندر ان بالوں کی دوبارہ پیدائش ہو جائے گی اور آپ کے جسم پر دوبارہ بال واپس آ جائیں گے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ لیٹے ہوئے تھے، جب یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کہا کہ میرے جسم کے بال جھڑ جائیں گے اور جسم کے بال 2-3 ماہ میں دوبارہ واپس آ جائیں گے؟ آپ یوں کریں ایک گارنٹی دیں، ایک کاغذ پر مجھے لکھ کر دیں کہ غلام حبیب 3 ماہ تک زندہ رہے گا اور پھر میرے جسم کے بال دوبارہ آ جائیں گے، میرے داڑھی کے بال دوبارہ آ جائیں گے. آپ گارنٹی دیں گے، میں دوا لگوا لوں گا. اگر آپ موت کی مجھے گارنٹی نہیں دے سکتے تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں نے 1 صدی کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا درس اپنے مریدوں کو بتایا، اپنے مرشد سے سیکھا، پوری دنیا میں سنت کا درس دیا. اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور اگر میں نے مرنا ہے تو مرنے کے بعد میں قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی والی سنت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہتا. مجھے موت قبول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنا قبول نہیں. میرے بھائیو یہ سنت کا عشق تھا، یہ سنت پر عمل تھا جو اس خانقاہ کا درس ہے. اور اس خانقاہ نے پوری دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پھیلایا ہے. میرے بھائیو آج ہم اس خانقاہ میں حاضر ہیں. اس خانقاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے اتنے لوگوں کو بلایا اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آئے، یہاں آنے کا مقصد نشستن گفتند برخاستن نہیں، ہم نے کھایا پیا، اپنا آرام کا لحاظ رکھا اور آج چلے گئے، کچھ دعائیں کر لیں، کچھ مراقبے کر لیے، کچھ اللہ والوں کے بیانات سن لیے. یہ جس کا درس نہیں، اس کا درس یہ ہے کہ ہم کثرت ذکر کو اپنائیں. اپنے گھروں میں جب جائیں تو اپنے معمولات میں یہ شامل کریں. جس طرح دن کا کھانا ہم کھاتے ہیں اس کا ناغہ نہیں کرتے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں ناغہ نہیں کرتے، رات کو آرام کرتے ہیں ناغہ نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ اس طرح تسلسل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا عمل جو ہم نے یہاں سے لے کر جانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو، ہم نے اپنے افعال کو، ہم نے اپنی روزمرہ زندگی کو، اپنے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، زندگی کے ایک ایک عمل کو اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں جیسے انشاءاللہ بنانا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. ہم حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے مشکور ہیں کہ ہمارے آرام کا انہوں نے اتنا لحاظ رکھا، حالانکہ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے جو انتظامات ہمارے لیے کیے یہ مثالی انتظامات تھے. حضرت جی دامت برکاتہم کے صاحبزادگان نے شبانہ روز محنت کر کے اس اجتماع کا انعقاد کیا. آج خدمت والی جماعتیں ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو ان کی محنت پر ہمارے لبوں پر دعائیں مچلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے سونے جاگنے کا بھی لحاظ رکھا، کھانے پینے کا بھی لحاظ رکھا. یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ ہم فقیروں کو بھی اپنے گھر پر بلا کر
اور ہمارے لیے اتنی محنت کی، ہمارے لیے اس نے انتظام اتنا خوبصورت تھا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ ہم حضرت کے ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے ہم فقیروں کو یہاں بلا کر اپنی زیارت کا موقع دیا، مشائخ کی زیارت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کے ایک ایک فرد کو اپنے عاشق بندوں میں شامل فرمائے، ان کے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مماثل اور ان کی سنتوں کے عین مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔